کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ہمارے ملک میں ایک ایسی فوج ہے جو کہ پاکستانی فوج سے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ آج پروگرام میں ہم آپ کو اس فوج کے بارے میں بتائیں گے، اور اس فوج کی جو فنڈنگ ہے وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے شاید اگر زیادہ نہیں تو اس کے کافی قریب ہے، اربوں ڈالر کی۔ اور ان میں سے اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک سے غربت مٹا رہے ہیں، ملک میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک میں بہتر گورننس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نہ ملک سے غربت ختم ہوئی، نہ ملک میں بہتر گورننس آ رہی ہے، اور ہیومن رائٹس کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ جس ملک میں 60% سے زائد لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل فگر لی جاتی ہے اس پہ کہ $2 پر ڈے کے حساب سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس فوج میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے اکثر کی زندگی بہت بہتر ہو گئی ہے، لاکھوں ڈالر میں کھیلتے ہیں، لاکھوں ڈالرز کی گرانٹس اور فنڈز آتے ہیں، وہ کدھر جاتے ہیں اس پہ جاننا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں بظاہر ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور آج جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا، خلاف امن کارروائیاں نہیں رکیں گی، اس وقت تک دیگر اعتماد افزا اقدامات پر پیش رفت ممکن شاید نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طالبان کی مفاہمتی کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے آج صبح ایک بیان دیا کہ ملک میں ایسی قوتیں کام کر رہی ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ مذاکرات آگے چلیں۔ وہ کون سی قوتیں ہیں، کن کے مفادات ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں آسیہ ریاض صاحبہ، جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پلڈیٹ کی NGO ہے جو لیجسلیشن پہ کام کرتی ہے، ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہے، سول ملٹری ریلیشن شپس پہ کام کرتی ہے، اور کافی لیجسلیٹرز کے حوالے سے، پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کافی گراں قدر خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دا نیوز کے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں اوریہ مقبول جان صاحب، صحافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ان کے اور بھی بہت سارے تعارف ہیں۔ نعیم زمیندار صاحب سربراہ ہیں آرٹ آف لیونگ پاکستان کے۔ جی ہاں، یہ آرٹ آف لیونگ لوگوں کو پاکستان میں جینا سکھاتے ہیں کہ جینا کس طرح سے ہوتا ہے۔ اتنی ٹینشن ہے، محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں ملک میں، لیکن وہ پیغام کیسے پھیلاتے ہیں یہ بھی جانیں گے ہم آپ سے۔ آسیہ ریاض صاحبہ، ملک میں میری اطلاع کے مطابق اس وقت 1 لاکھ NGOs موجود ہیں۔ 1 لاکھ NGOs کی کوئی آڈٹ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس کدھر جاتے ہیں؟ آئی تھنک جس سے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے وہ گورنمنٹ ہے اور اکنامک افیئرز ڈویژن ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کتنا علم ہے؟ ایک تو آپ آئی تھنک ایک موضوع کو پلیز یہ سمجھ لیجئے کہ ملک کے اندر جو فورن گرانٹ آتی ہے وہ ٹیکنیکلی حکومت کی اکنامک افیئرز ڈویژن کے تھرو راؤٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ NGOs کی طرف جاتی ہے۔ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، میں آپ سے آف لائن یہی بات کری تھی کہ مجھے آپ کا فریم کمپلیٹلی سمجھ آ گیا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آئی تھنک جہاں تک کسی بھی اسٹیٹ میں، اینڈ ایون دو میری آرگنائزیشن بھی ان آرگنائزیشنز کے اندر شامل ہے جن کو فورن فنڈنگ ملتی ہے، وی فرملی بلیو کہ پاکستان کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر اور حکومت پاکستان کی نالج کے بغیر وہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے اوپر کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی، بالکل بہت اچھی بات کی، اور آپ کی رپورٹس میں بھی اسی ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے کیس میں فورن پیسہ تو حکومت کی مرضی سے آ رہا ہوتا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس پہ جو فورن ایجنڈا اس میں ہڈن ہوتا ہے وہ بھی حکومت کو علم ہوتا ہے۔ آئی تھنک ارشد آپ چیزوں کو ایپلز اینڈ اورنجز کو اکٹھا نہ کریں۔ آئی تھنک ایک چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں، یہ لارجر کوشچن ہے۔ پلڈیٹ فار انسٹنس، ہم نے کبھی، اگر آپ کسی سے میں آپ کو رپورٹس ایسی دے دوں گی کہ جس میں انڈیپینڈنٹ لوگوں نے ہمارا کام ایویلیویٹ کیا ہے، ہم صرف وہاں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ اس ایز سٹیزنز ایجنڈا ہم نے کیا ہے، اور پھر وہاں پہ ایک میچنگ ہے آف آبجیکٹیوز، اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ ہمارا کام پارلیمنٹ کے ساتھ پبلک پالیسی ایشوز کے اوپر، سینسٹیو ایشوز کے اوپر وہ تمام ہے جو میں ایک پاکستانی شہری کے طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی NGOs کی یا ایسے سیکٹر کی کمی ہے کہ جو ڈونر کا فلیور آف دا منتھ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہیلتھ میں کام کرنا ہے، یا میری بھی پرسپشنز آپ کے جیسی ہیں نا، میں تو صرف آئی کین اونلی اسپیک فار مائی سیلف اینڈ مائی اون آرگنائزیشن۔
آپ نے تو کافی اس موضوع پہ سٹوریز بھی کی ہیں, انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی کی ہیں. کتنا فورن ایجنڈا ہوتا ہے, اور جیسے آسیہ ریاض صاحبہ نے کہا کہ یہ تو ایز کنسرنڈ سٹیزنز اسی ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں, لیکن اگر ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایک فنڈنگ دے رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا نہیں ہوگا شامل؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ایجنڈا ہے, اور پیسہ جس طرح سے پاکستان میں آ رہا ہے, صرف ای اے ڈی کو نہیں, میں کچھ کیسز میں ای اے ڈی کو پتا ہوگا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان مینی کیسز گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے. آڈٹ کسی این جی او کا دیکھیں اس طرح جیسے ہونا چاہیے پاکستان میں, وہ ہو نہیں رہا. لیکن مسئلہ ان کا نہیں ہے کہ جو پیسہ بھیج رہے ہیں, مسئلہ ہمارا ہے کہ یہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے. اس ملک میں میرا ایمان ہے کہ آپ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ فورن ایجنڈاز کو فالو کرتے ہوئے اس ملک میں خون خراب کسی اور سیکٹر کو ملی ہوئی ہے پاکستان میں جتنا پیسہ ناٹ ایٹ آل, اربوں ڈالرز انوالوڈ ہیں. اگر 1 لاکھ این جی اوز ہیں اس میں 8 سے 10 منیمم افراد بھی آپ لگائیں, کسی ایک این جی او کے ایوریج منیمم 10 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں. کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس سیکٹر کی ہے؟ دیکھیں ناٹ ایٹ آل, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں غلطی ہماری ہے, غلطی گورنمنٹس کی ہے. سکسیسفل گورنمنٹس, ہماری پارلیمنٹ جس طرح سے ان لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ ہے ہی کوئی نہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ انیشیٹ کیا, لیکن آئی سیریسلی ڈاؤٹ, بیکاز یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر ہیومن رائٹس کے کیسز آ جائیں گے, اور پھر فنڈامنٹل رائٹس کے آ جائیں گے, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. یہاں پہ تو سیکورٹی اس پہ جس طرح مرضی داؤ پہ لگے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی ڈس ممبرمنٹ کی بات کی گئی, بلوچستان کو علیحدہ کرنے, وہ بھی این جی اوز یہاں پہ موجود ہیں ہماری جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. انہوں نے سب کچھ کیا, ان کے دفاتر پاکستان میں موجود ہیں, بٹ نو ون از پروسیڈنگ اگینسٹ دیم. پاکستان میں جو مرضی کر لیں آپ. غلطی ہماری بھی, لیکن ہمارے پاس اوریہ مقبول جان صاحب بھی موجود ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب ڈیسیژن میکنگ کا بھی حصہ ہے. اوریہ مقبول جان صاحب جیسے انصار عباسی صاحب نے بھی بتایا کہ قصور شاید ہماری حکومت کا بھی ہے. تو آپ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کے سامنے یہ چیز آپ لے کے آئے ہیں, اور اتنی بڑی فوج جو اتنے فورن ایجنڈاز لے کے آ رہی ہے, اور ہم ہر دفعہ سنتے رہتے ہیں جی کوئی تیسری قوت ہے, کوئی تیسرا ہاتھ ہے, بیرونی ہاتھ ہے. جب ہمارے ناک کے نیچے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو ہماری حکومتیں کیوں سوتی رہتی ہیں؟ دیکھیں میں خود ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ رہا ہوں بلوچستان میں, اور میں رجسٹریشن اتھارٹی تھا ان این جی او کی. اس زمانے میں شیر افکر نیازی مرحوم جو تھے وہ وزیر ہوتے تھے سوشل ویلفیئر کے, اور ہم نے وہاں پر باقاعدہ ایک بل پاس کیا تھا. پوری دنیا میں این جی اوز کے پیسے کا ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کیسے ہوتا ہے, اور شیر افکر بیچارہ چیختا رہا کہ بنگلہ دیش میں بھی اگر کوئی ٹکٹ بھی باہر سے منگواتا ہے تو اس کو حساب دینا پڑتا ہے. بنگلہ دیش جیسے ملک میں جس کو بہت آپ حالت دیکھیں کہ 45 ونڈو ہیں 45 ایمبیسیز میں کھلی ہوئی, اور وہ ایمبیسیز کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں, ایک بڑی شاندار فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, اور آپ کے پاس ایک 10-12 لوگوں کی ٹیم کے رجسٹریشن موجود ہے, اور وہ 3-4 لا. پھر ہم نے کہا ایک لا بنائیں, لا بھی 3-4 ہیں. مطلب ایک لا جو ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو رہا ہے, کہ ایک جو ہے وہ والنٹری سوشل ویلفیئر کے تحت رجسٹرڈ ہو رہا ہے. وہ جاتے ہیں وہاں جا کے ان سے فنڈ لے آتے ہیں. بلوچستان میں واسا کا ایم ڈی رہا ہوں. واسا کے جتنے ٹوٹل فنڈ تھے پانی سپلائی کرنے کے اور سیوریج سپلائی کرنے سے, ان سے 3 گنا زیادہ فنڈ این جی اوز کو ملے تھے جو انہوں نے ایڈوکیسی اینڈ اویئرنیس میں خرچ کیے تھے. ایک این جی او پہ میں نے چھاپا مارا, اور میں نام لینے کو تیار ہوں کہ نیدرلینڈ کی ایمبیسی نے وہاں کہا کہ اس کے اندر ہماری ایمبیسی کا سامان پڑا ہوا ہے, آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور ان کا ایمبیسی کا ریپرزینٹیٹو وہاں پر آ گیا. یعنی اس حد تک گورنمنٹ جو ہے, اور یہ ای اے ڈی جو ہے کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ ای اے ڈی میں جناب بڑے بڑے لوگ, ہمارا آپ نام پڑھیں تو ایسے پاورفل. آپ ای اے ڈی کی بات کر رہے ہیں. ایک میں اوریہ صاحب میں آپ کو معاف کیجیے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2001 سے پہلے, صرف 2001 سے پہلے پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں صرف 16 انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں, صرف 16. اور 2001 کے بعد جب 9/11 ہوا اس کے بعد اس کی تعداد 250% تک بڑھ گئی, اور آج اسلام آباد میں 90 انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. 90 انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. 90 مختلف ایجنڈاز چل رہے ہیں جس کے تحت لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ آتی ہے, جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. حکومت پاکستان کو کچھ علم نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف 11 ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی انٹرنیشنل این جی اوز
EAD کے ساتھ کوئی MOU ہی نہیں ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی ان کا سائن نہیں ہے, اور اس کے بغیر کام کری. اس میں بڑے بڑے نام ہیں ان NGOs کے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو EAD اس میں کیا کرے گی؟ اور یہ مقبول جان صاحب, جب 9/11 کے بعد آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ گروتھ ان کی ہو رہی ہے, تو اس میں آپ کو ایجنڈا تو صاف نظر نہیں آ رہا. ایک تو ایجنڈا ہے, دوسرا ذرا سا ان NGOs کی ممبرشپ. ایجنڈا ہے کیا؟ یہ ویسٹرن گورنمنٹس کو کوئی انٹیلیجنس چاہیے, اوپن سورس انٹیلیجنس چاہیے کہ اتنی ساری اپنی NGOs بنا دی, اس کے بعد 1 لاکھ NGOs میں آپ پھیلا کے ڈفرنٹ ڈیٹا بھیجیں اور اس کے مطابق پالیسیز بنائے پاکستان کے لیے. ہیو وی بیکم اے بنانا ریپبلک؟ ایگزیکٹلی. آپ ذرا لاہور میں MM عالم روڈ سے ایک روڈ نکلتی ہے جس کے اوپر USAID کا دفتر ہے. آپ اس USAID کے دفتر کے اندر اگر آپ گھسیں تو آپ کو پہلے تو 3 دیواریں ملیں گی. ان دیواروں کے اندر آپ کو فورن ایکسپرٹس نظر آئیں گے. کوئی یہاں پر پاکستان میں آم لگانے کے لیے آیا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں جناب کنو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں جو ہے وہ آرگینک فوڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اب بنیادی طور پر یہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم اس پورے کراؤڈ کے اندر ایک 8-10 لاکھ لوگوں کا ہجوم لے آئیں گے اور وہ ان کو ہم آگے لے جائیں گے. یونیسیف سے میری بحث ہو رہی تھی ایک دفعہ, یونیسیف کے چیف آئے ہوئے تھے اور میں نے کہا ہم آپ کے پیسے نہیں لیتے, ہمیں ایڈوکیسی اینڈ اویئرنیس نہیں چاہیے. ایک بھوکے آدمی کو یہ بتاؤ کہ تم بھوکے ہو اور اس کو کھانا نہ دو تو اس کا مطلب ہے تم زیادتی کر رہے ہو اس بھوکے کے ساتھ, اس کو کم از کم اپنے حال میں رہنے دو. تو انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں ایک دن ہم 4-5 لاکھ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے تھے NGOs کو, پاکستان میں بھی لے آئیں گے. میں نے کہا پاکستان میں سارے دودھ پینے والے مجنو ہیں, جس دن سڑک کے آنے کا وقت آئے گا یہ نظر نہیں آئیں گے, لیکن ابھی ان کی خوش فہمیاں قائم ہیں اس ملک کے ساتھ, اور یہ لوگوں کا روزی روزگار ہے. آپ نہ صرف خوش فہمیاں قائم ہیں, اور بھی بہت کچھ کام ہو رہا ہے. نعیم ذمہ دار صاحب, آرٹ آف لیونگ, یہ سری روی شنکر صاحب یہ کون ہے اور ان کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے, کیا پیغام پھیلا رہے ہیں یہ پاکستان میں؟ جناب علی, ہمارا جو آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن ہے وہ گلوبل فاؤنڈیشن ہے, اور اس کا ایک ہی مقصد ہے, اور کہ لوگوں کے ٹو برنگ اے اسمائل آن ایوری ونز فیس. امن جو انسان میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو واپس لوگوں میں خوشی لانی اور لوگوں میں امن لانے کے لیے. ہمارا تو انڈیویجول لیول پہ کام ہوتا ہے, اور ہم تو کوشش کریں کہ لوگوں میں جو اسٹریس ہے, وہ تناؤ ہے, اس کو ریموو کریں ہم, اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہم والنٹیئر بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, ملتان, پورے پاکستان میں ہمارا. جی نعیم ذمہ دار صاحب, بالکل میں نے تصاویر بھی وہ کچھ دیکھی ہیں, کچھ وہاں کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے کیمرہ مین نے بھی ریکارڈ کی ہیں کہ کس طرح سے آپ خوشیاں پھیلاتے ہیں, وہ تصاویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ کہ ماشاءاللہ جتنے لوگ میں نے آپ کے ممبرز دیکھے وہ پاکستان کے اہم شخصیات ہیں, کسی نہ کسی امپورٹنٹ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ایکسس پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہے, پاکستان کی فوج میں بھی ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں میں بھی ہے, پاکستان کے دفتر خارجہ میں بھی ہے. اور پہلی دفعہ شاید جنرل مشرف کی صاحبزادی نے روی شنکر صاحب کو پاکستان بلوایا تھا. تو اتنے پاورفل لوگ روی شنکر کے چرنوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں, کس طرح سے اسمائلز پھیلاتے ہیں؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کر رہے؟ نہیں جی, کیونکہ دیکھیں خوشی تو ہمارا سب کا حق ہے, رائٹ. ہم جو سکھاتے ہیں لوگوں کو یوگا اور بریدنگ ایکسرسائز سکھاتے ہیں, بڑی سمپل چیز ہے, اور یہ تو بڑی جو یونیورسل ٹولز ہے فار اسٹریس ریلیز. اس میں نہ تو کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, لوگوں میں خوشی پھیلانے میں کیا نقصان ہی ہے. ہم تو بس بڑا سمپل کام کر رہے ہیں. اس ملک میں بہت ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑا اسٹریس ہے, بڑا ٹینشن ہے, اور دنیا بھر میں, اور یہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ آپ کہیں بھی چلے جائے, امریکہ چلے جائے یا یورپ چلے جائے یا چائنا چلے جائے, تو یہ ساری چیزیں تو لوگ یوز کرتے ہیں. اور یہ نان پروفٹ والنٹیئر بیسڈ آرگنائزیشن ہے. بالکل, یہ بھی NGO کے طور پہ رجسٹر ہوئی ہے. جو میں ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا, انصار عباسی صاحب اس کہہ رہے ہیں صرف خوشیاں پھیلاتے ہیں, اسٹریس ریلیف کرتے ہیں. اور اگر اس کو آپ فینومنل گروتھ دیکھیں آرٹ آف لیونگ کی, سری روی شنکر صاحب کی, پورے ڈفرینٹ ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جس نے انہوں نے انگز بنائی ہے, میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 8,000 ان کے ممبرز ہیں, جیسے نعیم ذمہ دار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں بھی ہیں, اور یہ سارے اہم پوسٹوں پہ ہیں, زیادہ تر اس میں اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی سے کمپرومائز ہو رہی ہے, اس میں آپ کو کوئی را کا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں پہلے تو مجھے خیر پتہ ہی نہیں کہ یہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے, اور آنیسٹ ٹو گاڈ میرے لیے تو خبر ہے کہ جی اسلام آباد میں اس طرح کا بنی گالا میں, اسلام آباد میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں صحافیوں کے فون ریکارڈ کر لیتی ہیں, پارلیمنٹیرینز کے کرتی ہیں, ان کے ناک کے نیچے ایک چیز ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میرا خیال ہے یہ دیکھنے کا ہے کہ واقعی یہ کام کر کے آ رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں اسکرین دیکھیں, یہ تصاویر چل رہی ہیں, یہ خوشیاں پھیل رہی ہیں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں کیا. اور ظاہر ہے یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری حکومت کی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی, کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ود ان دا پیرامیٹرز آف لا یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ویسے, آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے نہیں سمجھ کہ آپ میرے سے بھی کوئی سوال پوچھیں گے اینڈ آئی ول کم بیک. فرسٹ آف آل تو آئی تھنک آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ آپ یہ اگر ازیوم کریں گے کہ پاکستانیت اور پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان سے محبت جو آپ کو ہے, جو ایک ہمارا سیکیورٹی ایجنسیز کا پیراڈائم ہے کہ باقی سب لیسر سٹیزنز ہیں اور ہم سب کچھ اور ہیں اور صرف ان کو ہے, آئی تھنک آپ ایگزیکٹلی وہ کر رہے ہیں. اس کو ارسپانسبل جرنلزم کہتے ہیں کہ آپ ایک فریم بنا رہے ہیں اور اس میں آپ ہر چیز کو ایک ہی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اینی بڈی جو فورن فنڈنگ لے رہا ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے. آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا آبجیکٹو ہونا چاہیے اور آپ کو اس چیز کو ذرا اس طریقے سے ہر چیز کو اکٹھے ہانکنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے میڈیا, اب میں فرینکلی نہیں, آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ گیٹ ٹو دیٹ پلین جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, سو آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ میڈیاز فورن فنڈنگ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں, میڈیا کی بھی کیوں نہیں بات کرتے, میڈیا فورن فنڈڈ ایجنڈا چلا رہا ہے, میں بعد میں بات کروں گی, رجسٹر کروائیے میڈیا والوں نے, اس سے پیسے لیے, ملینز آف ڈالرز نہیں ہے, پاؤنڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ اگر امیج یا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فورن فنڈنگ آتی ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی ہے, تو آئی تھنک آپ اس سے بڑے جرنلسٹ ہیں اور اس سے زیادہ آبجیکٹیوٹی کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ کو جو آپ کا اسٹیچر ہے اس سے بہتر اپنے آپ کو پرسیو کرنا چاہیے اور لوگوں کو پرسیو کرنا چاہیے اراؤنڈ یو. دیکھیے جہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اسٹیٹ کا, اب آپ مجھے موقع دیجیے نا, مجھے موقع دیجیے, آپ کو میں پورا موقع دوں گا. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس ملک میں کوئی 1 اور 2 لاکھ کے درمیان ان کی تعداد ہے. اب نظر آپ کو تو بہت تھوڑی سی آتی ہیں این جی اوز کام کرتی ہوئی, اور میں یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ باہر سے پیسے لے کے کوئی بھی این جی او اگر کام کر رہی ہے اس ملک میں تو اس کے پاس ہڈن ایجنڈا ضرور ہوتا ہے, اور وہ ہڈن ایجنڈا بعض اوقات نظر آ جاتا ہے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے بعض اوقات نظر نہیں بھی آتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ آڈٹ ہونا چاہیے, اس کے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹس مینٹین ہونے چاہیے. ایک اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ بس وہ میوزک کنسلٹ کراتی ہے اور اس کے بل بنا کے بھیجتی ہے, اور ان کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی کا جو ہے وہ ایک سیلاب ہے کہ جو بڑی تیزی سے اس ملک میں آیا. این جی اوز کا ایز فار ایز آئی نو کوئی آڈٹ واڈٹ نہیں ہوتا, حالانکہ ہونا چاہیے, اور کوئی ایسا قوانین نہیں ہے جو این جی اوز کو گورن کرے, لیکن یہ قوانین بننے چاہیے اور ان کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے صرف گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہی تھیں جن کے اوپر تنقید ہوتی تھی, لیکن اب یہ جو ہیں یہ ان سے کچھ بڑھ کر ہے. میری ایک این جی او ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے این جی او رجسٹر کرنے کا, اس سے پہلے تو وہ کافی لینئنٹ تھا, لیکن جب سے یہ اسامہ بن لادن اور وہ افریدی والا معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کافی سارے لا اسٹرکٹ کر دیے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بلکہ مزید بھی اس میں جی آڈٹ ہوتا ہے, جو میں جتنا جانتا ہوں کہ آڈٹ ہوتا ہے, لیکن انٹرنیشنل این جی اوز کے بارے میں میں نہیں جانتا, لیکن جو لوکل این جی اوز ہیں ان کا باقاعدہ ہوتا ہے. ایسے تو بہت سارے لوگوں نے کھولی ہیں یہ ساری چیزیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں, ان کا صحیح استعمال ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. یار سچی بات ہے کہ مجھے اس کی اتنی ڈیپلی تفصیلات کا علم تو نہیں ہے, لیکن قوانین ضرور ایسے موجود ہیں, اب کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اب یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے. جی انصار عباسی صاحب, یہ میں بطور صحافی نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ میرے سے بات نہیں کر رہے. نہیں, ایک بات ویسے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں. جو دیکھیں, جو میرے خیال ہے آصفہ صاحبہ جو بات کر رہی ہے نا,
میرا خیال ہے آپ کو دیکھیں پرسنل اس کو اس لیے نہیں رہنا چاہیے. نہیں میں ایک بات نہیں, مجھے بات کرنے دیجیے گا. میں ایک پرنسپل پہ بات کر رہی ہوں. دیکھیں سب یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ واسٹ میجورٹی جو NGOs ہیں نا یہ بہت بڑا فراڈ ہے, دھوکہ ہے ہمارے ساتھ, اور ایسی بھی NGOs ہیں جو اچھا کام بھی کر رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ایک مجھے دیکھیں میرا جو خیال ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جو آپ کی ٹون ہو اس پہ بہت سے لوگوں کو مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں اگر ایمفسس یہ ہے کہ حکومت کو جھنجھوڑا جائے, یہ جرم ہے اس قوم کے اگینسٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا لیپس ہے, اتنا سیریس لیپس ہے کہ آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. خدا کی قسم سے یہ ہمیں بیچتے ہیں, ان میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو ہمیں بیچتی ہے, اس ملک کو بیچتی ہے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں فضل اللہ کو مجھے جانا ہے بریک پہ. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے یہ ڈسکشن دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جہاں اربوں روپے کا ڈاکہ پڑتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. آسیہ ریاض صاحبہ پلڈیٹ نے بہت کام کیا ہے لیجسلیشن پہ, لیجسلیشن کی امپروومنٹ کے لیے, لیکن جب پیسے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے آتے ہیں, US ایڈ سے آتے ہیں, اور آپ جا کے لابی کرتی ہیں پارلیمنٹیرینز کو, تو آپ لیجسلیشن انفلوئنس نہیں کر رہی ہوتی, جو کہ باقی ممالک میں ایک جرم تصور ہوتا ہے کہ یو آر انفلوئنسنگ دا پارلیمنٹ اینڈ لیجسلیشن. برطانیہ میں خود یہ ایک جرم ہے. آپ اپنا سوال ختم کر لیں تو میں جواب دیتی ہوں. دیکھیے فرسٹ آف آل تو ہم لابی نہیں کر رہے. فرسٹ آف آل تو آپ پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم ایک پاکستانی انڈیجنس آرگنائزیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے لیجسلیٹو اسٹرینتھنگ کے لیے, پاکستانی تھا نا وہ آئی تھنک آپ اگین یو آر بینگ ویری انفیئر. دیکھیے جو کام ہم نے کرنا ہے پاکستان کے اندر, جو کلچر ہے فلانتھرپی کا, وہ مسجد کو دیتا ہے, اسکول کو دیتا ہے, وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھننگ کے لیے دیتا ہے, طالبان کو دیتا ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھننگ کے لیے پیسے دینے کے لیے رہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یہ اربوں ڈالر کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ موقع دیجئے مجھے. وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھننگ اور ڈیموکریسی کی اسٹرینتھننگ کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ون ریزن وائی آرگنائزیشنز لائک اس ہیو ٹو سیک فارن فنڈنگ. ایک بات, لیکن یہ پلیز آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پاکستانی آرگنائزیشنز, اور آپ کا پیٹریوٹزم میرے پیٹریوٹزم سے زیادہ ہے, سب پاکستانی آرگنائزیشنز وہ پاکستان کا انٹرسٹ بیچ رہی ہیں, یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن جو ہے آپ پلیز اپنی ڈبیٹ کو, ڈالر جو آئے غربت مٹانے کے لیے, وہ کدھر گئے؟ اپنی ڈبیٹ کو فریم کیجئے ایک مناسب بات پہ, اور وہ مناسب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا جو رول ہونا چاہیے فارن فنڈنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ اتنا اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے. کیا لا ہے؟ جس کی وجہ سے لا آنا چاہیے. اس وقت بھی لا آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ لا ہونا چاہیے. تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہونے چاہیے. پاکستان کی اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی. اور یہ مقبول جان صاحب, کسی بھی لیجسلیٹر کو اگر انفلوئنس کیا جائے کہ آپ یہ سوال کر لیں, یہ آپ بل انٹروڈیوس کر لیں, اس طرح سے آپ نے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ بل آئے گا, فریڈم آف انفارمیشن کے حوالے سے فلاں کنسلٹنٹ جو برطانیہ میں بیٹھا ہے وہ ڈرافٹ بنا کے بھیجے, آگے لے کے جائیں, کانفرنس بلائی جائے, باہر کے دورے کروائے جائیں, ان کو اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جائے. تو یہ انفلوئنسنگ دا لیجسلیٹر کا جو جرم ہے, جو کہ برطانیہ میں بھی ایک جرم ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں غلام نبی فائی نے ابھی جیل کاٹی ہے امریکہ کے اندر, اور وہ بنیادی طور پر وہ کشمیر کے لیے لابی کر رہا تھا, ایک مظلوم قوم کے لیے لابی کر رہا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا تم نے لابنگ کی ہے. میں ایک اور سوال کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں عوام پیسہ نہیں دیتے, ان کو پیسہ عوام دیتے ہیں, گورنمنٹس دیتی ہیں, یہ گورنمنٹ منی ہے, پبلک منی ہے. کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کا, کیا انٹرسٹ ہے برطانیہ کا, کیا انٹرسٹ ہے ناروے کی گورنمنٹ کا؟ کوئی فلنتھراپی منی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی منی ہے ٹو انفلوئنس دی گورنمنٹ اینڈ پیپل آف پاکستان. اور وہ گورنمنٹ منی جو ہے وہ کہتے پتہ کیا ہے کہ آپ کی حکومت کرپٹ ہو چکی ہے, آپ غیر ذمہ دار ہو چکے ہو, اس لیے ہم یہ بہانہ. اور یہ کرپشن کے بارے میں جو ایڈوکیسی ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ جی وہ یہ سارے حکومت ہے. اچھا فگر پہ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک پوری کی پوری NGOs کو ٹیم کو اٹھاتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے سامنے پاکستان کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میرٹل ریپ ہوتی ہے.
یعنی ایک خاوند کی مرضی، خاوند جو ہے اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے. یہ اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کی این جی اوز نے پروٹیسٹ کیا پاکستان کے خلاف. یہ ہے ایجنڈا. میں نعیم زمیندار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم زمیندار صاحب، عزیر خان صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، محمد عزیر خان صاحب جو ماشاءاللہ اب ہمارے ایم این اے بھی ہیں، آپ کے ممبر ہیں آرٹ آف لیونگ کے. جی ہمارے کافی ممبر ہیں پورے پاکستان کے اندر. مجھے میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ذرا عزیر خان صاحب کی تصویر بھی دکھائیں. عزیر خان صاحب کے بارے میں ہمیں اطلاع یہ آئی ہے، میں بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا نام محمد عزیر خان تھا اور روی شنکر صاحب کے مشورے پہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے محمد ہٹا کے اور حال ہی میں اسمبلی میں عرضی دی ہے کہ ان کا نام صرف عزیر خان ہونا چاہیے. کیا یہ روی شنکر صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ ہمارا تو سمپل بات ہے، ہم تو یوگا اور میڈیٹیشن سکھاتے ہیں، جس طرح ہم دوسری آرگنائزیشن کوئی مارشل آرٹ سکھاتی ہے، کوئی کنگ فو سکھاتا ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے. اگر ہم چائنیز کھانا کھا سکتے، اٹالین کھانا کھا سکتے، تو ہم دنیا بھر سے نالج اور علم پاکستان میں حاصل ہونا چاہیے، اور ہم وہی کر رہے. ہم نالج لا رہے ہیں. ہمارا جو کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم ٹرانسپیرنٹ ہے. ہم لوگوں کو میں خوشیاں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دھیان کرنا سکھاتے، ان میں امن لاتے. ٹھیک ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرتے. خوشیاں صرف امیر اور بااثر لوگوں میں کیوں پھیلاتے ہیں؟ غریب لوگوں میں یہ خوشیاں کیوں نہیں پھیلاتے آپ؟ غریبوں کے ساتھ بالکل. جب زلزلہ ہوا تھا ہمارا بالا کوٹ میں 4 مہینے کیمپ لگایا تھا، ہم نے بہت لوگوں کی مدد کی تھی. جب فلڈز آئے تھے تو ہم جتنے ہم فنڈ جمع کرتے کلاسز. خوشیاں پھیلانے کی بیسک چیز کیا ہے؟ کیسے پھیلاتے ہیں خوشیاں آپ؟ بیسکلی دیکھیں ایک سیکرٹ ہے وہ ہمارے جو دیکھیں ہماری زندگی میں اسٹریس بہت ہوتا ہے. اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، رائٹ. ہم اس کے لیے سانس کا استعمال کرتے جو ہمارا بریتھ ہے، اور بریتھ کے ذریعے بالکل اپنے دماغ کو امن اور پرسکون کر دیتے. بس یہی سکھاتے کہ لوگ جب پرسکون ہوتے تو وہ بہتر سوچ سکتے. جی کام کر زمیندار صاحب آپ کے رائٹ خوشیاں پھیلاتے ہیں، طریقہ بھی انہوں نے بتایا کس طرح سے خوشیاں پھیلا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صرف اس بات کو سیکنڈ بھی کیا کہ صرف زلزلے میں کچھ انہوں نے جا کے غربا کے لیے کام کیا تھا، باقی جو بیسک ہمارا سوال تھا اس کو بھی انہوں نے کنفرم کیا. اس طرح کا جو لائف سٹائل انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور پھر ہم ایک بات سنتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک کانفلکٹ بھی پھیل رہا ہے. طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمیں شرعی نظام چاہیے، دوسری طرف یہ والی ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں کہ روی شنکر کے اتنے ہزاروں پیروکار، اور اسلام آباد میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ناک کے نیچے، حکومت کے ناک کے نیچے ایک ڈفرینٹ کلچر، ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل جو ہماری ویلیوز کو چیلنج کر رہا ہے وہ چل رہا ہے. دیکھیں میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے نا، جنرلی میں آپ کو بتاؤں این جی اوز کے بارے میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، کچھ این جی اوز اچھی بھی ہوں گی. جنرلی جو ٹارگٹ کرتی ہے نا ہمارے، وہ سوشل اور ہمارے ریلیجس ویلیوز کو کرتے ہیں. اس میں مجھے کوئی ذرہ برابر شک نہیں. آرٹ آف جہاں پاکستان دیکھیں، جہاں پاکستان کو گالی دینی ہو، جہاں اسلام کو گالی دینی ہو، تو این جی اوز کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں. میں آپ کو اور یہ بھی بتاؤں کہ ٹیررزم کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں 2005 میں زلزلہ آیا، اور آپ جب سوات میں این جی اوز، اور یہ میں آپ کو حکومت کی ایک رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، این جی اوز ایک امریکن این جی او نے وہاں پہ فضل اللہ کا جو ریڈیو کا سارا سلسلہ چلا نا، تو وہ ریڈیو کے ٹرانسمیٹرز، ریڈیو کا سیٹ اپ تمام تر ایک این جی او نے پرووائڈ کیا. اس کا دیکھیں اس کے کنسیکوینس میں کیا ہوا. اس کے کنسیکوینس میں ٹرمنائزیشن سٹارٹ ہوئی وہاں پہ سوات میں، اور وہی ریڈیو کی وجہ سے سارا کچھ. میرا گلہ صرف یہی ہے، یہ جو آپ نے کہا نا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، جو فون ٹیپنگ، یہ وہ سارا کچھ ہماری حکومت، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ جو این جی اوز بھی پاکستان میں کر رہی ہیں نا، بہت خطرناک کام ہے. ہمارے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسکولوں کے جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں ایسا کچھ پڑھایا جا رہا ہے جس کا ہماری ویلیو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ٹوٹل ایک 180 ڈگری جو ہے نا، جس طرح ویسٹرنائز سوسائٹی ہے وہاں پہ جو پڑھایا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز، ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ٹائٹ کنٹرول کیا جائے، اور جو لوگ ایسے کام میں انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے. اس پہ بیٹھے ہیں جی چودھری نثار صاحب کیا نہیں کوئی کچھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو سسٹم ہی کوئی نہیں نا. یہاں پہ تو سب سے جو فری ہینڈ ہے نا، آنیسٹ ٹو گاڈ، وہ تو ہر طرح این جی او کے نام کے اوپر آپ جو مرضی کاروبار کر لیں، جو مرضی دھندا کر لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ صاحبہ آپ کے آڈٹ کرنے حکومت کی طرف سے کوئی آیا، یا این جی اوز کی آڈٹ رپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پبلک ہوتی ہیں یا حکومت کے پاس؟ میں فرسٹ آف آل تو میں پوری این جی او کمیونٹی کے بہاف پہ یہاں نہیں بیٹھی ہوئی. آئی کین اونلی اسپیک فار مائی اون آرگنائزیشن، اور ہمارے تمام ایک اینول آڈٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے.
جو کہ آپ کو نظر آ جائے 2010 کا گا. مجھے یہ لگتا ہے وہ باقی بھی آ جائے گا جی. دیر از اے پیریڈ نیچرلی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ فالو کرتے ہیں, جس کے بعد ایک آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اٹ ٹیکس اٹس ٹائم, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ناٹ دیٹ وی آر ہائڈنگ اینی تھنگ. اچھا دیکھیے, فرسٹ آف آل تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ آئی ٹرائی ٹو ٹیل یو دیٹ کہ آپ مجھے تو اب پوری سچویشن میں, ناٹ دیٹ مجھے نہیں پتا آرٹ آف لیونگ کیا ہے, بٹ جتنی فرسٹریشن مجھے آپ کی نظر آ رہی ہے, مے بی یو شوڈ کنسیڈر جوائننگ دیٹ. سیکنڈ آف آل, آپ جو چیز آپ جو ڈبیٹ کو آپ لے کے جا رہے ہیں نا جس طرف, وہ اتنی ایک عجیب بات ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, دیکھیے آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ این جی او سیکٹر میں سب سے زیادہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت فارن فنڈنگ کا سب سے بڑا ریسیپینٹ ہے, فالوڈ بائی ملٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے, فارن فنڈنگ جب اس کو بھی دیکھیے کہ کتنی بجٹ سیکٹر سپورٹ آ رہی ہے, کتنی سپورٹ ادروائز آ رہی ہے. آپ کا جو پرنسپل پوائنٹ ہے, اس پرنسپل پوائنٹ پہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں کہ جو فارن فنڈنگ آتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریگولیشن اور آڈٹ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے, اور اسٹیٹ کا رول اس میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ادر دین دیٹ آپ ہاتھی گھوڑے اور ہر چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ آپ کا پرابلم ہے. اینڈ آئی تھنک میں اگین آپ اور انصار عباسی صاحب دونوں, اور فار دیٹ میٹر آپ کے لاہور اسٹوڈیو میں عوریہ مقبول چاند صاحب, تین لوگ بیٹھے ہوئے, تینوں کی انٹلیکٹ سے مجھے اس سے زیادہ امید ہے, اور اس سے زیادہ آپ سے آبجیکٹیوٹی کی امید ہے. دیکھیے جب آپ فیکٹس کے علاوہ کوئی بات آئی ہے اس میں؟ نہیں جی نہیں, آپ بالکل آپ فیکٹس کو موڑ رہے ہیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اگر میں یہ بیٹھ کے آج پارلیمنٹ کو یہ بتاؤں ایز اے سٹیزن کہ آپ کے پاس بجٹ پاور جو ہے, بجٹ پاس کرنا سب سے امپورٹنٹ پاور ہے. اب سن لیجیے نا, سن لیجیے, سن لیجیے. اگر مجھے یہ لگتا ہے ایز اے سٹیزن کہ سب سے امپورٹنٹ پاور پاکستان سے اکٹھے کریں پیسے, ڈیفٹ سے ڈالرز لے کے پاؤنڈ لے کے کیا کر رہی ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ آتا ہے اور ہم ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر رہے ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ ان کو میرے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ بجٹ کو زیادہ اسکروٹنائز کرنا چاہیے, اور میں اور میری آرگنائزیشن ایم این ایز کے ساتھ مل کے ایک رول میں چینج کر دیتے ہیں کہ اچھا کمیٹیز کو دیکھنا چاہیے اس کو, تو اس کا خیال ہے کہ اس کے اندر فارن فنڈنگ انوالوڈ ہے. اور آپ جو آسیہ ریاض صاحبہ کہہ رہی ہیں, ان پڑھ جاہل پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کس لائن کے نیچے سائن کر رہی ہیں, اور یہ سائن کروا کے لیجسلیشن کر رہی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ جس اوپننگ کے اوپر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جس میڈیا فریڈم کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ میڈیا فریڈم ہے جس کے لیے کبھی کسی نے بیٹ نہیں کیا تھا, یا مشرف صاحب کے زمانے میں جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ فارن فنڈنگ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کو اوپن اپ کر دیں. سوال یہ ہے, پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ کا فارن فنڈنگ کے اوپر کنٹرول اینڈ ریگولیشن ہونا چاہیے. مجھے بریک پہ جانا ہے, اور یہ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جو اربوں روپے آتے ہیں, لاکھوں ڈالر آتے ہیں, کروڑوں پاؤنڈز آتے ہیں, اس سے پاکستان کی حالت کچھ بدلی نہیں, اور ابھی تک جو ڈیبیٹ جس طرف جاری ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1996 میں ایک کوشش کی گئی تھی کہ کوئی قانون بنایا جائے, ایک دفعہ پھر یہ کوشش ہوئی, لیکن جو لوگ اس سیکٹر میں انوالوڈ ہیں کیا وہ حکومت کو اتنا مضبوط ہونے دیں گے کہ اس طرح کی قانون سازی ہو سکے؟ جی ناممکنات. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری این جی اوز کے اندر اگر آپ اکثریت میں ساری کی بات نہیں کر رہا, پھر آسیہ راز صاحب ناراض ہو جائیں گی, کہ ان ساری این جی اوز کی اگر جو عہدیداران کو دیکھ لیں تو کسی نہ کسی بیوروکریٹ کے یا پالیٹیشین کی رشتہ داری آپ کو نظر آ جائے گی. کوئی کسی سیکٹری کی بیوی ہے, کوئی اس کی بہن ہے, کوئی اس کی بھائی ہے, کوئی سارے کے سارے. آپ ذرا سا ان کی جینیالوجیکل ٹری بنا لینا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے. اچھا, دوسری بات میم کہ انہوں نے گورنمنٹ کنٹرول کی بات کی. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے وہ 1% کے اوپر سروس چارجز کے اوپر ورلڈ بینک سے پیسہ لیتا ہے, اور وہ بن جاتا ہے ڈونر, پاکستان کا ڈونر, جیسے ڈفڈ ہے, جیسے یو ایس. اس سے آگے جو این جی اوز پیسہ لیتی ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ 26% سے 33% سود کے اوپر وہ قرضہ دیتی ہیں. یہ جو چھوٹے جن کو مائکرو کریڈٹ اسکیمز کہی جاتی ہیں. بہاولپور کا ایک کیس اسمبلی میں پیش ہوا, پیش نہیں ہونے دیا گیا, کہ جس کے پاس 2 جوڑی بیل کے تھے اس نے اسی قرضہ اتار کے ایک رہ گئی.
جس کے پاس 2 تولے تھے اس کے پاس 1 تولا سونا رہ گیا. اور یہ 26% جو ہے اس کے ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو بڑی شاندار قسم کی پراڈو خریدی جاتی ہے کہ ہم نے ولیج ایریاز کے اندر ٹور کرنے ہیں. پھر اس کے بعد شاندار قسم کا ایک آفس ہوتا ہے, اس آفس کے ساتھ ساتھ اتنے ملٹی میڈیا سے لے کے پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہوتا ہے. اور پھر وہ خاتون جو کہ نارملی گورنمنٹ سروس کے اندر 15,000 روپے تنخواہ لے گی, 1.5-2 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کا سارا پیرافرنیلیا اس کے ساتھ چلتا ہے. آپ ان این جی اوز کی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سوشل آڈیٹنگ کریں اور ایک ویسے آڈیٹنگ کریں کہ ایک خاتون نارملی پاکستان کے اندر کتنے پیسے لیتی ہے اور وہ اس کو یہاں کتنے پیسے لیتی ہے. مجھے مرد کی بھی بات کر لیں, میں نیشنل اسمبلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 1.5 لاکھ روپے میں ساری انفارمیشن ایک این جی او کو فراہم کرتے ہیں. بالکل سرکاری تنخواہ الگ لے رہے ہیں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, درست فرمایا آپ نے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا عجیب و غریب 9/11 کے بعد پاکستان میں ایک لفظ کریٹ ہو گیا سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کا مطلب کیا ہے کہ وہ سوسائٹی کہ جس سوسائٹی کو دنیا پوری جو ہے وہ میڈیا میں ریفلیکٹ کرتی ہے, جو کہتی ہے دس از دا سافٹ سول سوسائٹی. ایک منٹ اور یہ مقبول جان صاحب, انصار عباسی صاحب, ایک چیز ہوتی ہے پبلک ڈپلومیسی, اور پبلک ڈپلومیسی کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی بجٹ ہے, برطانوی حکومت کا بھی بجٹ ہے. پبلک ڈپلومیسی کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں دیکھیں, جس کے تحت ان این جی او کو بھی پیسہ ملتا ہے؟ پبلک ڈپلومیسی کا فنڈ ہوتا ہے وہ. جی ہاں, دیکھیں میں اس میں ایک تو آصیہ صاحبہ کہ میں تھوڑا سا میں ریورٹ کروں گا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ غصہ ان کا آپ کے اوپر تھا, انہوں نے میرے پہ بھی اتار دیا اور یہ پہ بھی اتار دیا, جو کہ میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں ناجائز تھا. حالانکہ میں نے بڑا شروع سے ہی میں دیکھیں ایک بات کر رہا ہوں, اور ایون جب آپ نے روی شنکر کی بات کی میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہے ہیں, لیکن اگر غلط کر رہے ہیں انہوں نے حکومت کی بات کی, اگر غلط کر رہے ہیں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, مجھے تو پتا, میں نے فار دا فرسٹ ٹائم میں نے سنا. آپ سنیے گا انہوں نے حکومت کی, دیکھیں حکومت جب فنڈنگ لیتی ہے ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں بیکاز اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہوں گی. کیری لوگر دیکھیں حکومت کو مل رہی تھی, ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اس کو کرٹیسائز کیا. آئی ایم ایف دیتا ہے تو ہم اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جی گورنمنٹ بھی پریشرائز ہوتی ہے, فوج بھی ہماری پریشرائز ہوتی ہے, لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے لیے فری فار آل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ اس میں ہوں گی یا ہیں, آپ نے ہوں گی سے اعتراض کیا تھا, چلیں کچھ اس میں ڈیفینیٹلی ہوں گی. باسی صاحب وہی بنیادی سوال آسیہ ریاض صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ ڈاٹڈ لائن پہ صرف دستخط کرنے والے ہیں وہ ان کی آڈیٹنگ کروائیں گے, جن کے خود سٹیکس ہیں, خود این جی اوز چلا رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پریشر ڈالیں حکومت کے اوپر. آپ دیکھیں انفیئر ہو سکتے ہیں تھوڑا سا, جس طرح آصیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں نا, نہیں ویسے کہہ رہا ہوں انفیئر ہو سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کا ایگریشن, لیکن حکومت کے اوپر پریشر آنا چاہیے. حکومت کے اوپر اس کو آپ ڈائیورٹ وہاں پہ کریں کہ ان این جی اوز کو سنبھالیں, ان کو ریگولیٹ کریں, ان کو اور جو لوگ اس پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں کچھ کو سزا دیں تاکہ ایک ڈر بھی پیدا ہو, اور جو اچھے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے رہیں کام. دیکھیے ارشد اینڈ آئی نو آپ کو بہت مسئلہ ہوگا ٹو کم ٹو می. دیکھیں ایک پرنسپل پوزیشن ہے, وہ پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی فارن فنڈنگ آ رہی ہے وہ جس کسی بھی سیکٹر میں آ رہی ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کو اس کو ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے جس پہ کوئی ایڈوکیسی کیمپین چل رہی ہے ہماری. اب میں نے ابھی آپ کو آف لائن بھی یہ بات کی کہ ہم نے ایکچولی ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے انڈیا کے لاز دیکھ کے, اسرائیل کے لا دیکھ کے, جو شاید انٹرنیشنلی ملائن ہوئے ہوں, ہم نے کہا کہ یہ 2 اسٹیٹس ہیں جو کہ بہت اسٹرانگلی اس چیز کو ریگولیٹ کرتی ہیں کہ پیسہ باہر سے کیسے آئے گا اور کیسے استعمال ہوگا, اور پاکستان کے اندر جو ایک ویکنس ہے اسٹیٹ کی اس کو درست ہونا چاہیے اور ایک لا بننا چاہیے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ایز اے پرائیویٹ ممبر بھی ہم نے اس لا کے بارے میں بات کی ہے ممبرز کے ساتھ, اور آئی تھنک اس وقت جو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے کی بات. آپ جو مجھے آپ کے ساتھ جو میں ابھی آپ سے آف لائن بات کر رہی تھی, جو مجھے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اتنا بڑا فورم موجود ہے اور یو آر بینگ انفیئر جب آپ اس فورم کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ جو پیٹریوٹزم کا رائٹ آپ کے پاس ہے, یو کین لک ڈاؤن اپون اینی بڈی اینڈ سے کہ آپ کے علاوہ جو بندہ ہے یہاں پاکستان میں اگر وہ فارن فنڈنگ ریسیو کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہا ہوگا. اینڈ آئی تھنک اتنا ارسپانسبل آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس سے زیادہ بڑے جرنلسٹ ہیں اور اس سے زیادہ میگنانیمس ہونا چاہیے آپ کو چیزوں کے بارے میں, اور اس پیڈسٹل پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. پرنسپل پوزیشن آپ کی بالکل درست ہے. پرنسپل پوزیشن کے اوپر آئی تھنک
اینی آرگنائزیشن اینڈ اینی انڈیویجول اور ہر پاکستانی یہ بلیو کرتا ہے. کوشچن صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وہ فورن فنڈنگ کی آپ بات کریں. آسیہ ریاض صاحبہ، انصار عباسی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب اور نعیم زمیندار صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، پیٹریوٹزم جیسے آسیہ ریاض صاحب نے کہا کہ حب الوطنی کسی کے پہ سوال کرنے والا میں یقیناً کوئی نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ فوراً پیسہ آئے گا اس کا بحیثیت ایک پاکستانی ہم سب کو حساب مانگنا ہے کہ یہ لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاؤنڈ یہ ہمارے نام پہ آتے ہیں، لیکن اس کا بھی حساب مانگا جاتا ہے. ٹی ٹی پی جیسے آسیہ ریاض کہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ پیسہ شاید یہاں پہ آ رہا ہے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ مدرسوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. مدرسوں سے زیادہ بڑی تعداد میں یہ فوج پاکستان میں کام کر رہی ہے جس پہ آج تک بات نہیں ہوئی اور نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.